وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جس پوری کائنات کا اکیلا ہی خالق مالک اور رازق ہے. وہ اللہ ہے جو اپنی ذات میں اپنی صفات میں پختہ اور بے مثال ہے. بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میرے عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. جنوں اور انسانوں کو اللہ فرماتا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی غرض نہیں، کوئی مقصد نہیں اللہ کا انسان اور جنوں کو پیدا کرنے کا. اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے طریقے بھی اللہ پاک نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو سمجھائیں. عبادت، خوبصورت عبادت اس وقت ہوگی جب وہ عبادت اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور اس طریقے کو اپنانے والے نبی کے جانثار، نبی کے یار، نبی کے صحابہ ہیں، جنہوں نے اس طریقے کو اپنا کر امت کے لیے واضح کر دیے کہ اس طرح تم نے اللہ کی عبادت کی. ان کے انداز کو اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرما دیا، ان کے انداز کو دین اسلام کا معیار بنا دیا. اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم صحیح معنوں میں عبادت کا رنگ پیش کرنا چاہتے ہو، عبادت کا مزہ چکھنا چاہتے ہو، لذت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایسا ایمان پیش کرو جیسا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیش کیا. ایسی عبادت کر کے دکھاؤ، نماز ہو تو ایسی ہو، سبحان اللہ، صحابہ کی طرح، سبحان اللہ. تمہارا صدقہ خیرات ہو تو ایسا ہو، لے و نہار ہو تو ایسی ہو.
اللہ کے نبی نے بیان کی، صحابہ نے کر کے دکھائی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسلام کے اندر کوئی بھی چیز اگر ہم نئی باہر سے لا کر داخل کر دیں گے، وہ سارا کا سارا اسلام اس کے کام نہیں آئے گا، وہ بیکار ہو جائے گا اس کے لیے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہماری مہر لگی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، قبول ہوگا، تجھے عزت دلائے گا، تجھے کامیابی دلائے گا۔ لیکن جس کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہماری مہر نہ ہوگی، وہ آپ کا عمل مردود، رد کر دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کتنا ہی خوبصورت عمل کیوں نہ، بظاہر انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ بڑا خوبصورت ہے، اور شیطان نے ایک بہت بڑا کام کیا امت کے خلاف۔ انسان زنا کرتے ہے، اسے پتہ ہے کہ زنا کا یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے زنا کی، اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر اچھی وہ کرتا بھی ہے پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ اللہ سے توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، وہ روئے گا، گڑ گڑائے گا۔ سود کا گناہ انسان کو پتہ ہے، اسی خطا ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، چاہے وہ کر گزرا ہے۔ چوری ڈکیتی کا گناہ اسے پتہ ہے، غیبت کا گناہ اسے پتہ ہے، چغلی کا گناہ اسے پتہ ہے، شرک کا گناہ اسے پتہ ہے، وہ معافی مانگے گا۔ ایسا ظالم نے ہتھکنڈا پیش کیا ہے، ایسا طریقہ اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بدعات کو ایجاد کر دیا۔ جب یہ نیکی سمجھ کے کرے گا، نہ اس سے توبہ کرے گا، نہ معافی مانگے گا، اور کرتے ہی چلا جائے گا، آگے سے آگے ہی بڑھے گا۔ یہ عمل امت محمد کے اندر اس نے رائج کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں دن بدن یہ شیطان ایسے لوگوں کے ذریعے مسائل بدعات ایجاد کراتا ہے کہ جس کی دنیا کے اندر کوئی واہ ہے، کوئی ویلیو ہے، کوئی ڈیمانڈ ہے، علماء سوء کے ذریعے ان کو واضح کراتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن امت کے لوگوں یاد رکھ لینا، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہماری لیل و نہار نہ ہوئی، ہمیں فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں اللہ کے پیغمبر کے دروازے پر 3 صحابہ تشریف لائے اور آ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے ہیں، آپ کے لیل و نہار کیسا ہے، آپ کی عبادات کیسی ہیں۔ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی روزہ بھی رکھتے ہیں، عام دنوں میں بھی رکھتے ہیں، اللہ کے نبی راتوں کا قیام بھی کرتے ہیں۔ ایک نے کہا پھر میں ساری زندگی قیام اللیل میں گزار دوں گا، کیونکہ اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہیں، خاتم النبیین ہیں، خطیبوں کے خطیب ہیں، اماموں کے امام ہیں، وہ تو وہ ہیں جب تک جنت کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے جنت کا دروازہ ہی نہیں کھلے گا۔ میں دراصل عام سا بندہ ہوں، میں ساری زندگی راتوں کا قیام کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے ہی روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی ہو جاتی ہے بندہ اپنے مسائل میں پھنس جاتا ہے، بس میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر وہ تینوں چلے گئے۔ اللہ کے محبوب آئے، پوچھا کوئی آیا گیا؟ فرمایا ہاں اس طرح کے 3 افراد آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ نبی اسلام نے فوری ان کے پیچھے ایک صحابی کو بھیجا کہ انہیں بلا کر لاؤ، بلا کر لایا گیا۔ آپ نے فرمایا قضا کیا تم ہی ہو جو اس طرح کہہ کر گئے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی وہ ہم ہی ہیں۔ فرمایا اگر تم اس طرح چلے جاتے تمہیں تمہاری اس عبادت کا، اس محنت کا ایک ذرہ برابر بھی فائدہ نہ ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے دنیا والوں سنو، میں رات کا قیام بھی کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میری آنکھوں کا بھی ہاتھ ہے، میرے جسم کا بھی ہاتھ ہے، اور سنو میں روزے رکھتا بھی ہوں اور میں کبھی روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔
اور میری بیویاں بھی ہیں، مجھ محمد سے آگے نہ بڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عمل کتنا ہی پیارا کیوں نہ نظر آ رہا ہو، ہم نے اپنی عقل، اپنی سوچ، اپنی رائے استعمال نہیں کرنی، علماء کی رائے استعمال نہیں کرنی، علماء سو کی۔ ہم نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف توجہ کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 صحابہ کو حکم دیا، فلاں مقام پر چلے جاؤ۔ 2 صحابہ میرے مصطفیٰ کی آواز سنتے ہی نکل گئے۔ ایک نے سوچا یار آج جمعے کا دن ہے، زندگی ساتھ دے نہ دے، کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ کر جاؤں گا، اور ہاں میری سواری بھی بڑی تیز ہے، طاقت اور قوت والی ہے، اگر یہ چلے بھی گئے میرے راستے میں پکڑ لوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ بیٹھ گیا وہاں پر، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، آپ نے اس صحابی کو دیکھا، کیا آپ نہیں گئے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی، یہ ساری بات بتا دی اس نے۔ میرے نبی نے فرمایا اے وہ شخص جو میرا خطبہ سننے کے لیے رک گیا ہے، اگرچہ تو نے پا بھی لے گا لیکن ان کے اجر کو نہیں پائے گا جو میری بات سنتے ہی نکل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کتنا ہی بظاہر خوبصورت عمل تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تو ان کے اجر کو نہیں پائے گا۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر وہ عمل جو میرے نبی، جو میرے پیغمبر، میرے مصطفیٰ، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، وہ آپ کو فائدہ دے گا۔ رات جو خرافات آپ کے سامنے آئی ہیں جی، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جس رات کو لیلۃ القدر کے نام سے مشہور کیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر کے نام سے جس رات کو مشہور کیا جا رہا ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے اور اس میں بڑے فیصلے ہوتے ہیں، اس میں دیکھیں کس قدر عوام کو لالچ دیا جاتا ہے، اور لالچ دینے والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو اہل علم کہلاتے ہیں، علماء سو۔ جب وہ لالچ دیں گے میرے بھائیوں، پھر امت تو لالچ میں آ جاتی ہے، آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ شعبان کا نہیں ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، یہ واضح اللہ کی قرآن کی آیت ہے، عام آدمی سمجھ سکتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایسی بابرکت کلام رمضان کے مہینے میں نازل ہے، اور فرمایا ھدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اس قرآن کو یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اللہ کی قسم ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شب برات کو نازل ہوا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ شب برات ایسی رات کہ جس میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ فارسی کا لفظ ہے، آپ کا اور میرا دین فارسی میں نازل نہیں ہوا، عربی میں نازل ہوا ہے۔ شب برات اتنی مشہور، لیلۃ القدر کا مقام لے کر اپنی بنائی رات کو کوئی مقام دے دے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، جسے میرا رب عزت چاہے عطا فرما دے۔ کون ہے اس عزت کو چھیننے والا؟
لیلۃ القدر اس رات کا مقام لے کر اس رات کو دے دیا، یہ ظلم نہیں ہے بھائیوں، یہ ظلم ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یہاں شب برات کا نام نہیں ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اللہ کہتا ہے اس قرآن پاک کو، اور جس رات میں نازل کی ہے اس کی صحیح اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ہم نے اس رات کی عبادت کو 1000 مہینے سے افضل بنا دی ہے، افضل بنا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، جو صحیح اسلام ہے آج لوگ اسے فالو نہیں کر رہے، عام بناوٹی اسلام پر اس قدر توجہ۔ رات کو میرے پاس اتنی کالیں آئی ہے نا کہ عبدالشکور بھائی صبح کا روزہ ہے، کبھی تم نے تیاری کی ہو؟ میرے نبی کے صحابہ کی طرح رمضان سے 6 مہینے پہلے وہ رمضان کی تیاریاں کرتے، رمضان سے 6 مہینے پہلے۔ ایک ایجاد کیے روزے کی اتنی پرواہ، اس رمضان کی پرواہ کر، اس کی دعا مانگ اللہ سے، اللہ مجھے رمضان عطا فرمانا، اس کی دعا مانگ۔ یہ روزہ، اللہ اکبر، یہ بناوٹی روزہ ہے۔ میرے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سوچنے لگی کہ جمعے کا دن، الجمعۃ سید الیوم، تمام دنوں کا سردار ہے، کیوں نہ ہو کہ میں رمضان کا روزہ رکھ لوں۔ اس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا۔ کس کی بیوی ہے؟ محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر اللہ نے شریعت کو نازل کیا، اس نبی کی بیوی ہے، جمعے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی طرف سے خصوصیت دے دی اسے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا آپ کا یہ روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا، اپنی طرف سے کسی دن کو خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا، بیوی نبی کی ہے، فرمایا اس روزے کو ختم کر دے، افطار کر لے اس روزے، یہ تیرا روزہ نہیں ہے۔ میری بہنوں بیٹیوں، آج بھی اگر یہ کسی نے بدعتی روزہ رکھا ہوا ہے نا، بدعات کو ایجاد کرتے ہوئے، تم اپنے روزے کو ختم کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ، یہ روزہ نہیں ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا، مگر 15 تک آپ نے منع فرمایا۔ یہ روزہ نہیں ہے بھائیوں، قیام اللیل یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس دن بڑے مسئلے مسائل بیان کی جاتے ہیں، قبرستان کو چمکایا جاتا ہے، جس قبر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد رہے۔ آج اسی شہر خاموشاں کو میرے بھائیوں روشنیوں کا شہر بنا دیا ہے، جسے دیکھ کر دنیا یاد آتی ہے، جسے دیکھ کر ایک خوبصورت ماحول نظر آتا ہے، جہاں پر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ آج کی رات یہاں پر روحیں آئیں گی، گھروں میں دیے جلائے جاتے۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ عبداللہ شہید ہو جاتا ہے، اس کی شہادت پر میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا کر پوچھتا ہے عبداللہ مانگ اپنے رب سے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ دنیا میں پھر دوبارہ جانا چاہتا ہوں تاکہ تیرے راستے میں پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ فرماتے ہیں رب العالمین عبداللہ جو اب دنیا سے ایک بار آ گیا ہے،
دوبارہ دنیا میں اس کا جانا، میرے بھائیوں، وہ دنیا میں دوبارہ شہید نہیں آ سکتا۔ یہ قبر والا پتہ نہیں بیچارہ کس سال میں ہے، پتہ نہیں اس کے عمل کیسے تھے، پتہ نہیں عذابوں میں مبتلا ہے یا خوشحال ہے۔ ایک سر کا درد، سر میں درد ہو جائے نا، یقین جانے گھر میں بچے اچھے نہیں لگتے اچھے، لیکن جسے سانپ ڈس رہے ہو، جسے بچھوے نے گھیرا ہوا ہو، میرے بھائیوں، وہ دنیا میں کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ ایک بندے کو اللہ نے بڑی راحت دے دی ہے، بڑی خوشی دے دی ہے، جنت جیسی نعمتیں دکھا دی ہے، جنت کی نہریں، جنت کے باغات، جنت کے محلات، جنت کی حوریں، جنت کی زندگی دکھا دیے، پھر وہ بھلا دنیا میں یہ غم والی دنیا، یہ پریشانیوں والی دنیا، اس میں آنا پسند کرے گا بھائیو؟ آپ بتائیں ذرا، پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ قیامت کو برپا کر دے تاکہ میں اپنی جنت میں داخل ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس رات، اس دن بڑی خیراتیں کی جاتی ہیں، گوشت باندھے جاتے ہیں، بریانیاں باندھی جاتی ہیں۔ میرے دوستوں، میں اس رزق حلال کو حرام نہیں کہتا، یہ اللہ کا رزق ہے، حلال ہے، گوشت حلال ہے، بریانیاں حلال ہے، لیکن اس پر جو عمل کرنے والا عمل ہے، اللہ کی قسم وہ عمل حرام ہے۔ ایسا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، ایسے کھانے سے آپ پرہیز کریں۔ قبرستان جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار جائیں تاکہ آپ کو اپنی آخرت یاد رہے، لیکن کسی دن کو خاص کر کے کوئی عمل کرنا، یہ اللہ کی شریعت میں، یہ اللہ کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی شریعت کا کوئی معاملہ خود چینج نہیں کر سکتے۔ ہے آج کا مولوی وہ نئی نئی شریعتیں ایجاد کر رہا۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ امی عائشہ کے گھر آتے، امی عائشہ آپ کو شہد پیش کرتی، نبی علیہ السلام شہد کھاتے، اور عورتوں نے دیکھا کہ امی عائشہ تو جب بھی اللہ کے نبی جاتے شہد پیش کرتی، بڑی محبتیں ہوتی ہوں گی۔ انہوں نے کہا پیارے نبی آپ کے منہ سے نہ کچھ اسمیل آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آج کے بعد شہد کو میں اپنی ذات پر حرام کرتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے نبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون ہوتے ہیں جسے اللہ حلال کرے آپ حرام کرے؟ اللہ کے نبی شریعت میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، لیکن آج کا مولوی اللہ اکبر اللہ بڑی چینجنگ لاتا ہے دین کے اندر۔ یاد رکھنا بھائیو، یاد رکھنا، آپ نے کرنا کیا ہے؟ وقت کی قلت کی وجہ سے بچن باتیں آپ کو جو سمجھانی تھی کہ اس رات کوئی خاص رات نہیں ہے، وہ رات کون سی ہے؟ اللہ اکبر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، وہ رات ہے وہی لیلۃ القدر کی رات۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ مبارک رات ہے کہ جس رات میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، اور پھر اسی رات کے اندر بڑے مسئلے مسائل اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بڑے حکم صادر کرتا ہے۔ موت کے حکم اللہ تعالیٰ صادر کرتا ہے، پیدائش کے معاملات اللہ تعالیٰ ان کے حکم دیتا ہے، کس کو کتنا رزق دینا ہے اسی رات میں دیتا ہے بھائیوں، اس رات میں نہیں، اسی رات میں دیتا ہے۔ یہ مولوی نے اپنی فیکٹری بنائی ہوئی ہے، جو چاہتا ہے بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لینا، قیامت کا دن ہوگا، میرے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھے ہوں گے، غور کرنا، اللہ کے نبی بیٹھے حوض کوثر پر، امت کے لوگ آئیں گے، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ایک پیالہ حوض کوثر کا پانی پی لیں گے نا بھائیو، 50,000 سال کے دن میں پیاس اس کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔
پانی کو پینے کے لیے ایک گرو جا رہا ہوگا، چہرے بڑے چمکدار ہوں گے، علماء سو بھی ہوں گے، اور ان کی بدعات پر عمل کرنے والے ان کے ہاری بھی ہوں گے، ان کے ساتھ جا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ عمل کرنے والے، انہیں بھی آپ کم نہ سمجھیں۔ اگر یہ لوگ عمل کرنے والے ہی نہ ہونا، تحقیق کریں۔ ایک ٹماٹر لیتے ہوئے تو بڑا دیکھتے ہیں اسے، کوئی یہ کمزور تو نہیں ہے، کیڑے تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے، ایک ٹماٹر خریدتے ہوئے۔ اور اس دین کے لیے اس انسان کی کوئی سوچ فکر نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے کہ وہ جو اللہ کا دین ہے، وہ جو مجھے قبر میں میری مدد کرے گا، وہ محشر میں بغیر حساب سے جنت دلائے گا، وہ جو اللہ کے نبی کے دستے مبارک سے حوض کوثر پلائے گا، وہ جو مجھے بہترین جنت دلائے گا، اس دین کے بارے میں تیری کوئی تحقیق نہیں، تیری کوئی سوچ نہیں، بس جو مولوی نے کہہ دیا بس یہ ٹھیک ہے۔ یہ قائد اعظم کالونی کا چوک آپ نے دیکھا ہوگا، چند ماہ کی قبل، 1-1.5 ماہ قبل، اس کی ایک دکان پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، غور کرنا، اور کچھ لوگ وہاں پر کھڑے تھے، ویڈیو چل رہی تھی، اور ایک عالم سو کہہ رہا تھا کہ ہم نبی کے کتے ہیں۔ غور کرنا، ہم نبی کے کتے ہیں۔ بات یہ نہیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہتے ہم نبی کے کتے ہیں۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں گیا ایک دیندار بندے کے پاس، داڑھی ماشاءاللہ سنت کے مطابق تھی، شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی۔ میں نے کہا یار نوجوان، دیکھ رہے ہو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نبی کے کتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہر جگہ پر امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، اللہ میری امت۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں کھا کر تیرے رب نے تو یہ کہا ہے کائنات کے اندر اگر کوئی احسن بنایا ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ تیرا عالم کہہ رہا ہے ہم نبی کے کتے ہیں۔ بھائیوں جواب سنیے، جواب کیا ملا ہے؟ کہتا ہے یار آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ کہتا ہے یہ شیخ الحدیث ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شیخ الحدیث ہے۔ میں نے کہا کیا شیخ الحدیث صحیح کہے تو صحیح مانو گے، غلط کہے اسے بھی صحیح مانو گے؟ کہتے ہیں ہاں ہمارا عالم ہے، شیخ ہے، یہ غلط کہہ نہیں سکتا، لیکن غلطیاں تو میرے نبی کے صحابہ سے بھی ہوئی ہے، تیرا شیخ غلطی کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرات غور کرنا، آج دنیا میں جو ٹک ٹاکر کے نام سے مشہور ہے وہ اس وقت تک ٹک ٹاکر بن ہی نہیں سکتا جب تک اسے کوئی لائک کرنے والا نہ ہو، جب تک اسے کوئی لائک کرنے والا نہ ہو، اسے شیئر کرنے والا نہ ہو۔ حضرات غور کرنا، ٹک ٹاکر بنانے والوں توجہ کرنا، اپنی انگلی کو چلاتے وقت ذرا تحقیق کر لیا کرو، کیا یہ جو بات میں آگے نشر کر رہا ہوں اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کے فرمان سے ملتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ملتی تیری انگلی چل گئی، یاد رکھ لینا قیامت کا دن ہوگا تیری اس انگلی کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ بھائیوں آئیے قیامت کا دن ہوگا، یہ اس کی بات پر عمل کرنے والے، علماء سو کو شیئر کرنے والے، لائک کرنے والے، بدعات کا ساتھ دینے والے، قیامت کا دن ہوگا علماء سو بھی جا رہے ہوں گے، اس کے چاہنے والے بھی جا رہے ہوں گے، سامنے اللہ کے نبی ہے، مصطفیٰ ہے، روزے کوثر پر بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام دیکھیں گے
اے میری امت کے لوگ آ رہے ہیں، ان کے چہرے پر نمازوں کے نشان بھی تھے، ان کے چہرے چمک بھی رہے تھے، یہ خوبصورت بھی تھے، یہ سنت والے لگ بھی رہے تھے، لیکن حضرات اچانک بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے گی، ایک دیوار آ جائے گی، اللہ کے نبی افسردہ ہو جائیں گے، اللہ کے نبی اداس ہو جائیں گے، پوچھیں گے ربا میری امت کے لوگ تھے، بڑے چہرے چمکدار تھے، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں میرے نبی، میرے پیغمبر خاتم النبیین، میں نے اپنی شریعت تجھ پر ختم کر دی تھی، اختتام کر دیا تھا، تو نے ہی تو کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر امت کے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ کہ آج میں نے اللہ کی شریعت، یہ نہیں کہا کہ میری شریعت، یہ نہیں کہا صحابہ تمہاری شریعت، لیکن آج کا ماننے والا مقتدی اپنے مانوی کو شریعت سمجھ کر عمل کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدعت کو ایجاد کیا ہے، اس لیے یہ آپ تک نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ ان بدعتیوں کو مجھ سے دور کر دے، میں ان کے چہرے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ آئیے بھائیوں، آئیے اپنی آنکھیں کھولے، آئیے اپنی آنکھیں کھولے، قرآن کو سمجھے، اللہ کے نبی کی فرمان کو سمجھے، اللہ کے نبی کے احکامات کو سمجھے، شریعت کو سمجھے۔ اللہ اکبر! ایسا نہ ہو کہ ہم مولویوں کی تعریفیں کرتے کرتے کہیں اپنی آخرت کو برباد نہ کر لے۔ شریعت وہ ہے جو رب کے قرآن میں ہے، شریعت وہ ہے جو نبی کے فرمان میں ہے، شریعت وہ ہے جو میرے نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، عمل کر کے پیش کی ہے، ان کے عمل کو میرے رب نے شریعت بنا کر آپ کے سامنے پیش کر دی کہ شریعت پیش کرنا چاہتے ہو، عبادت پیش کرنا چاہتے ہو، عمل پیش کرنا چاہتے ہو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے پیش کی ایسی پیش کر دو، مجھ سے جنت لے لینا، ورنہ قیامت کے دن شرمندہ نہ کہیں ہونا پڑ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔